الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذکر خفی کیا ہے؟ وہ ذکر تمام اذکار سے افضل ہوتا ہے جس ذکر کو کوئی سن، بولو، وہ ذکر، ایسا ذکر جس ذکر کو کوئی سن نہ سکے اللہ کے سوا۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، کون سا ذکر؟ جس ذکر کو اللہ کے سوا کوئی سن نہ سکے، وہ تمام اذکار سے افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب یہ جو دل کا ذکر ہے،
ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، اسے ملائکہ بھی سن بولو نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کے دائیں اور بائیں ملائکہ مقرر اللہ پاک نے فرمائے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، یہ بھی کتنے قریب ہیں، یہ بھی نہیں سن سکتے کہ بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ دل کی کیفیات فقط اللہ کے سوا، فرمایا جب دل سے ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اسے فقط اللہ ہی سنتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا بندہ، ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو لسانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی، خفی ذکر بھی کرتا ہو، جب ایسا بندہ پیش کیا جائے تو فرمایا اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس کی نیکیاں بتائی جائیں گی، اس کے گناہ بتائے جائیں گے۔ جب سارے معاملات مکمل ہو جائیں گے، نیکیاں بھی مکمل ہو گئی، گناہ بھی مکمل ہو گئے، اللہ پاک ملائکہ سے فرمائیں گے دیکھو اس کی کوئی اور نیکی تو نہیں رہ گئی۔ کیا فرمائیں گے؟ وہ نیکیوں والا سارا کھاتا جب پیش کر دے گا تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہیں، اس کی جتنی نیکیاں تھیں، اس نے جو بھی کیا تھا میں نے وہ لکھ رکھا تھا اور وہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو کہیں کوئی رہ تو نہیں گئی؟ کہے گا باری تعالیٰ کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی اس کی نیکیاں باقی ہیں، وہ ذکر جو یہ دل سے کیا کرتا تھا وہ میں سنتا تھا، ابھی وہ کھاتا تو کھولا ہی نہیں، وہ تو فقط مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا خاص بندہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے پکارتا تھا، وہ اللہ 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 کرتا تھا، اس کے دل کی کیفیات جو تھی وہ تو فقط میں ہی سنتا تھا۔ تو پھر فرمایا ابھی اس کی نیکیاں مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو اس کے دل کا کھاتا باقی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ وہ اہمیت۔ تو حدیث پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بندہ جب سو جاتا ہے تو پھر اس کا دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے۔ وہ بندہ سو جاتا ہے، دل اس کا اللہ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر بڑی خاص بات، وہ دل کس کو کہتے ہیں؟ یہ دل جو دھڑکتا ہے، بولو آج تک ہم یہی سمجھتے رہے نا کہ یہ دل ہے، یہ جو پمپ کرتا ہے خون، یہ تو جسٹ ایک پمپ ہے، یہ تو دھڑکتا ہے جس سے خون کی روانی چلتی ہے۔ کیا وہ یہ دل ہے؟ نہیں۔ خون کی روانی کون چلاتا ہے؟ بولو دل چلاتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے، بولو نا، تو خون چلتا ہے۔ دل کے چلنے سے خون چلتا ہے، اب بتاؤ دل کو کون چلاتا ہے؟ اج راز دساں گے تانوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی خیرات سے اور میرے مرشد پاک کے وسیلے سے۔ آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے یہ کہتا ہے اللہ اللہ، تو یہ دل سوتا ہے؟ بولو نا۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ اللہ کا ذاکر بندہ سو جاتا ہے مگر اس کا دل نہیں سوتا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو دل دھڑکتا رہتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ سوتا نہیں ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے، تو شاید یہ وہ دل ہے جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، خیال اسی طرف جاتا ہے۔ علمی جہت سے دیکھا جائے تو فرمایا کہ جب اللہ کا ذاکر بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دل نہیں سوتا، اس کا دل اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور وہ جب دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک اپنے عرش پر اپنے ملائکہ کو طلب فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں آؤ۔ جب وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے مگر خالق کے ساتھ جاگ بھی رہا ہے۔ ظاہراً سویا ہوا ہے، دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک اس بندے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، کس سے؟ تمہارا ذکر ذکر خیر آسمانوں پر فرماتا ہوں۔ جو بندہ میرا ذکر
زمین پر کرتا ہے میں اس بندے کے نام کی دھوم آسمانوں پر مچاتا ہوں۔ وہ آسمانوں پر کیسے؟ وہ دل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے کس زمین پر؟ خود سو رہا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ پاک اپنے عرش پر فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر خیر فرماتا ہے، اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور وہ تذکرہ کیسے فرماتا ہے؟ میرے فرشتوں، اور دیکھو میرے بندے کو، مخلوق میں ہے تو ان کے ساتھ سو رہا ہے مگر خالق کے ساتھ جاگ بھی رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو تو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو، اس کی فضیلت کو دیکھو جو میں نے اسے عطا فرمائی ہے، اس کی قوت کو تو دیکھو کہ وہ مخلوق میں ہے تو سو بھی رہا ہے مگر خالق کے ساتھ جاگ بھی رہا ہے۔ تو پھر یہ اولیاء و صالحین فرماتے ہیں کہ ایسا ذاکر بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں فرمایا یہ اولیاء صالحین جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کی دلہن ہے۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ جو اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں، یہ اس کی رحمت کی دلہن ہوتے ہیں، اور ان تک ماں سوائے ان کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں۔ کوئی شخص ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہو، ساری زندگی یہ نہیں نوٹ کر سکتا، جان سکتا کہ ان کے دل کا حال کیا ہے۔ ان تک ماں سوائے ان کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں۔ ایک ولی کو دوسرا ولی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا خاص بندہ، یہ اولیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے، اللہ کے ذاکر بندے جب آرام کے واسطے کچھ وقت کے لیے سو جاتے ہیں تو ان کے دل سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، جسم سو رہا ہوتا ہے اور دل اللہ کو پکار، اور اس کی ہر پکار کے جواب میں یہ معنی خاص بات ہے، القاء آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں میرے بندے۔ وہ کہتا ہے اللہ، جواب میں آواز آتی ہے ہاں میرے بندے۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ، جواب آتا ہے ہاں میرے بندے۔ جب 3 مرتبہ وہ پکار چکا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے؟ اے مجھے پکارنے والے قلب بتا کیا چاہتا ہے؟ اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس اور بتا کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اس دل میں سے آواز آتی ہے اے اللہ تجھ سے تجھ کو چاہتا ہوں۔ یہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا سینہ ایسا سینہ ہوتا ہے، اس کا دل کے حال ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کی طرف، ذکر خفی کی طرف، جب کہا جاتا ہے کہ لطیفہ قلب، ذکر شروع کرتے ہیں کہ نہیں؟ لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، اور سلطان الاذکار۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں ذرا، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے مرشد کریم نے بتائی ہیں، اور کس وقت بتائی ہیں؟ 6 سال 7 سال کی عمر تھی میاں عمیر صاحب کی، میری اس طرح، اور آپ نے جب آپ کی بیعت کی تھی، ہم نے، مجھے آج بھی یاد ہے، بیعت کے بعد سب سے پہلا جو وہ ذکر خفی آپ نے عطا فرمایا، اور وہ راز، ان رازوں میں سے میں ایک راز آج بتا رہا ہوں۔ تو یہ ذکر خفی ہم کرتے تو سارے ہی ہیں، کراتے تو سارے ہی ہیں، مگر کبھی اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب تک راز سمجھ میں نہ آئے پرواز نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ جو لطائف کی ایک ترتیب ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفس چونکہ نیچے ہے، یہ میں اس کی آج اس ظاہری ترتیب کی طرف نہیں جاؤں گا، جس ترتیب سے ہم ذکر خفی کرتے ہیں اس ترتیب کے اوپر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ لطیفہ قلب کا ذکر کرتے ہیں۔ بولو ایسا ہی ہے؟ یہ 7 لطائف ہیں، اور ہر لطائف کے ہر لطیفہ جو ہے وہ ایک اسم اعظم سے عطا ہے۔ یہ وقت تھوڑا ہے، یہ باتیں بڑی گہری ہیں، بس جی چاہتا کہ آج کریں اسی پر ہی بات۔ 7 لطائف ہو گئے، بولو
اور ہر لطیفے کا ایک اسم اعظم اسے عطا ہوتا ہے. یہ ابتدائی قاعدہ ہے. اور جدا جدا اور ہر لطیفہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ان کا غلام ہوتا ہے. بات سمجھ. لطیفہ قلب جس اسم اعظم کا ورد کرے گا وہ اس نبی کے ساتھ جڑ جائے گا. کوئی لطیفہ ایسا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہے، ان کے دل کی اتباع پر ہے. کوئی لطیفہ ایسا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہے، ان کے قلوب کی قلب کی اتباع میں ہے. کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب یہ سارے کے سارے لطائف جو ہیں، یہ جو دیگر انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جن کا روحانی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ان کی اتباع کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کا جو ذکر ہے وہ جدا جدا ہے. مگر یاد رہے کہ وہ سارے کے سارے اذکار جو ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے جوڑ دیتے ہیں بندے کو، وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. کون سے نام ہیں؟ صفاتی. جب تک بندہ رب کا صفاتی نام کا ذکر کرتا رہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دودھ گڑ گڑ کے لال ہوتا رہے، تو اس کی رسائی جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتی. بات سمجھ آ رہی؟ 7 لطائف ہیں. جنتیں کتنی؟ بولو. 7. آسمان کتنے؟ زمین کتنی؟ بولو. جب بندہ اس کا صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے اور 7 لطائف کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تو بندے کی رسائی جو ہے وہ 7 زمینوں، 7 آسمانوں تک اور پھر 7 جنتوں تک پہنچ جاتی ہے. اب یہ تو 7 جنتیں ہیں، 7 زمینیں تھیں، 7 آسمان تھے، 7 جنتیں آ گئی. بولو. اب 7 جنتوں کے بعد 7 جہاں بھی تو ہیں کہ ہر جہاں میں جنت بھی ہے. ہر جہاں میں پھر وہ لطیفہ جو آپ کا وہ جو لطیف وجود کا ایک جز رکھا ہے، اسے پرواز نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب وہ اس کے صفاتی نام کا تذکرہ کرتا ہے. اب وہ جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو دل پمپ کرتا ہے یہ دل اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے. یہ تو دل پمپ کرتا ہے خون کو. اس دل کو پمپ کراتا کون ہے؟ کبھی غور کیے؟ دل چل رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں جی اس بندے کا دل چل رہا ہے تو سارا وجود جو ہے وہ قلب چلا رہا ہے. ایسا ہی ہے. کبھی یہ سوچا ہے اس قلب کو کون چلا رہا ہے؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ. ایک دل وہ ہے جو اس وجود ظاہر کو چلا رہا ہے، ایک دل وہ ہے جو وجود باطن کو چلا رہا ہے، اور ایک لطیف وجود ایسا ہے، ایک لطیف مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دل ہی دل میں رکھی ہے، جو اس باطنی دل کو بھی اور ظاہری دل کو بھی چلاتا ہے. بات سمجھا رہی؟ روح ہے کہ نہیں؟ روح اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ اور بولو نا. روح کیا کرتی ہے؟ آپ کے اس ظاہری وجود کو چلاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے، ایک مخلوق جو ہے وہ قلب ہے، ایک خفی ہے، اخفا ہے، پھر نفس نیچے آ جاتا، پھر سلطان الاذکار ہے، ایک مقام سر پر ہے. اس ساری مخلوقات ایک جہاں بندے وہ ہے جس میں تو رہتا ہے، اور ایک جہاں میں نے تیرے اندر بھی بسا رکھا ہے. کبھی غور تو کر. یہ 7 مخلوق اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجود کے اندر رکھی. اب جب اور ان کو متحد کر دیا، اتباع میں کر دیا، تابع کر دیا، جب وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کرتے ہیں تو وہ دیگر انبیاء کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. بولو نا. جب دیگر انبیاء کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صفاتی، تو ان کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے؟ پہلے زمین سے اٹھتی ہے، پہلے آسمان تک. غور کرنا ذرا میری بات پر. بندہ ایسے مراقبے میں ہے نا، ذکر خفی جب کر رہا ہوتا ہے. میں نے آج ابتدا میں کہا کہ ذکر ایسا کریں کہ آپ کو گویا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے. بھئی ہم نے نہ زمین پر رہنا ہے نہ آسمان پر رہنا ہے، ہم نے اس سے بھی آگے جانا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا
اس کے لطائف، اس کا صفاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رسائی زمین سے اٹھتی ہے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، ساتویں آسمان پر، پھر جنت پر، جنت کے 7 درجوں پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس سے اوپر وہ پہنچ، اس کی جو رسائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اور اوپر جاؤں، عالم جبروت میں جاؤں، عالم لاہوت میں جاؤں، عالم ہاہوت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں میں عرش اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، مگر اس کی رسائی اس سے آگے اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ چونکہ اب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذاکر تھا۔ یہ ذاکر کون سا ہے؟ سارے ذاکر تھے اللہ دینے نا، یہ ذاکر، میں آج بڑی تصوف کی بات کر رہا ہوں، یہ ذاکر کون سا ہے؟ یہ اس کے صفاتی نام کا ذاکر ہے۔ اچھا، اس کی تو رسائی وہاں تک ہے، اگر اس سے آگے چاہیے ہو تو پھر فرمایا کہ سارے انبیاء جن کے ساتھ تیرا تعلق جڑ گیا تھا ذکر کے اندر، اب اسے کیا کر، وہاں سے ہٹا کر سب سے تبدل اور تبدیل کی کیفیت لے آ۔ وہ تبدل اور تبدیل کی کیفیت کیا ہے؟ اے میرے بندے، ذاکر بندے، اب تو نے میرے ذاتی صفاتی ناموں کو پکارا ہے، اب سب کو یکجا کر کے میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے، جیوے جیوے، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبدل اور تبدیل کا کیا مطلب ہے؟ بولو نا، سب سے کٹ جا اور ایک کے ساتھ، اور بولو نا، سب سے کٹ جا اور ایک کے ساتھ لگ جا۔ یہ میں آج ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے، میں اسی آیہ کریمہ کی جو اس کا اطلاق کر رہا ہوں وہ حقیقت کے میدان میں کر رہا ہوں۔ جب ایک بندہ صاحب شریعت ہے تو وہی آیت کریمہ پڑھے گا، اس کے اوپر آداب و احکام کچھ اور ہوں گے، میں اس سے پہلے خطابات میں بیان کر چکا۔ جب وہ طریقت پر ہوگا، اس کی حال دل کی کیفیت طریقت پر ہوگی، تو پھر اس آیت کریمہ کو جب وہ پڑھے گا تو اس کے آداب و احکام کچھ اور ہوں گے۔ جب وہ بندہ وادی حقیقت میں قدم رکھتا ہوگا تو پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے گا تو پھر آداب و احکام۔ تو میں اس وقت آپ کو وادی حقیقت کے اندر اس آیہ کریمہ کا اطلاق کر رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا، اب کیا کر، سب سے کٹ کر ایک کا ہو جا۔ پھر بندے کے جو لطیف ہیں، وہ لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ سارے جب یکجا ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں آتے ہیں تو پھر وہ کیا، اس پہلے کیا تھا؟ صفاتی نام تھا، پھر وہ اللہ کا ذاتی نام اللہ۔ بات کو سمجھ آئی؟ اب ہماری مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ سائیاں نے سانو پہلے دن تو ہی اللہ تو شروع کرایا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم ذکر شروع ہی اسے کراتے ہیں جو اللہ کے مقام پر جسے پہلے ہی لے آئیں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری اس چار دیواری کے اندر رب کالدہ ہی انہوں ہے جڑا اللہ ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ باتیں ہیں وہ سنی تھی آج سے پہلے، اب بولو۔ تو پھر فرمایا کہ وہ اللہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، تو اللہ کا ذکر کس نے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کس نے کیا؟ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اور رسول آئے، بولو، ہر پیغمبر نے اس کے صفاتی نام کا ذکر کیا، اس کے ذاتی نام کا ذکر کیا تو فقط وجود مصطفیٰ نے کیا۔ تو جب بندہ اس کے ذاتی نام کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بلا واسطہ براہ راست وجود مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو کہ کافی عرصہ پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ جب کسی بتانے والے استاد کے
بتائے ہوئے پر عمل کریں تو آپ وجدانی کیفیات میں، تصورات میں براہ راست اس سائیں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بولو، بتایا تھا کہ نہیں؟ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی درود پاک اللہ پاک بھی پڑھتے ہیں، بولو، درود پاک اللہ کی سنت ہے، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو براہ راست رب سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کام کرے جس سے جو حضور پاک نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو براہ راست پھر حضور کے ساتھ اس کی کیفیات جڑ جاتی ہیں۔ تو جب بندہ، اب یہ جو ترتیب پر آ جائیں، پہلے کیا تھا؟ قلب، بولو، ذکر کرو جی، ذکر شروع ہو گیا، لطیفہ قلب سے شروع کرو۔ لطیفہ قلب نے جب اللہ سانس اندر گئی تو اللہ، جب ہو کہا تو سانس، بولو نا، ایسا ہی ہے۔ اور لطیفہ قلب سے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور لطیفہ قلب میں جب لطیفہ قلب ذاکر ہوا تو پھر باری کس کی آئی؟ لطیفہ روح کی۔ لطیفہ روح جب ذاکر ہوئی تو پھر باری کس کی آئی؟ لطیفہ سر کی، پھر خفی، اخفا۔ اب یہ ترتیب دیکھیں، یہ ایک پیوند لگ رہی ہے۔ کپڑا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو، پھٹ جائے اسے پیوند لگاتے ہیں۔ یہ پیوند کیسی ہے؟ یہ ذکر اللہ کی پیوند ہے۔ پہلے جب صفاتی نام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور صفاتی نام کا ذکر چل رہا تھا، تو وہ پیوند جب لگا تو اس پیوند کے لگنے سے انسان اس حد تک بلند ہوا کہ 7 آسمانوں اور 7 جنتوں تک پہنچ گیا۔ اب جب وہ پیوند صفاتی نہیں رہا، اب وہ پیوند ذاتی ہو گیا ہے۔ بولو نا، جب وہ پیوند ذاتی ہوا، پہلے لطیفہ قلب نے کہا اللہ، پھر لطیفہ روح نے کہا اللہ، یہ ذرا ترتیب دیکھتے جائیں، پھر لطیفہ سر نے کہا اللہ، پھر لطیفہ خفی نے کہا اللہ، پھر لطیفہ اخفا نے کہا اللہ۔ ایک لائن بن گئی، بولو۔ پھر ہم کیا کیا؟ ہم نے لطیفہ نفس کی طرف چلے گئے۔ نفس کا ہے نیچے، ایک لائن ایسے ڈرا ہو گئی میں سمجھانے کے واسطے۔ پھر لطیفہ، جب یہ ایک لائن مکمل ہو گئی ذکر کی، وہ جو مخلوقات آپ کے اندر بسا رکھی ہیں، وہ لطیفہ قلب والی بھی، روح والی بھی، سر والی بھی، خفی والی بھی، اخفا والی بھی، ساری کیا کر رہی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب غافل کون رہ گیا؟ وہ بولو، نفس۔ اب نفس کو پھر کہا تو بھی پڑھ اللہ۔ ایک لائن ایسے ڈرا ہوئی، نفس نیچے تھا، یہ پیوند لگ رہی۔ جب نفس نے بھی کہا اللہ اللہ، ان مخلوقات کے ساتھ نفس بھی ان کی اتباع اور ملازمت کے اندر جب ان کے پیچھے اللہ اللہ کرنے لگا، تو پھر وہ لائن اوپر کو گئی، سلطان الاذکار۔ بات سمجھ آ رہی؟ سلطان الاذکار، اسے لطیفہ قالبیہ بھی کہتے ہیں۔ لطیفہ، ایک لطیفہ قلب ہے اور ایک لطیفہ قالبیہ، جسے ہم سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ آپ کا جو ظاہر ہے وہ کس چیز کا مرکب ہے؟ آگ ہے، بولو نا، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کا مرکب وجود ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، پتھر بھی آ گئے، مٹی بھی آ گئی، آگ بھی آ گئی، ہوا بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، یہ ساری چیزوں کا مرکب ہے کہ نہیں؟ جہاں یہ ساری چیزیں، میں مختصر کر رہا ہوں، جہاں یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں اور پھر یکجا ہو کر ایک وحدت میں گم ہو جائیں، اسے کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ ایک ترتیب ایسے ذکر کی، دوسری ترتیب جب ہم نے نفس کو کہا تو بھی اللہ، نفس نے اللہ اللہ کیا، پھر اوپر سلطان الاذکار بھی اللہ اللہ کرنے لگا، تو یہ کیا لگ گیا؟ اب بولو، پیوند لگ گیا۔ اللہ کے ذکر کی جب وہ پیوند لگ گیا اور سارے کے سارے تبدل اور تبدیل کی کیفیت میں آ گئے، سب ایک ہی پیج پر آ گئے، سب ایک ہی ذکر پر لگ گئے اور یکجا ہو کر جب اللہ کو پکارنے لگے، تو پھر فرمایا کہ وہ پیوند جو تھا اس پر ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضرب لگی۔
جب ضرب لگی اس پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں 7 لطائف تو پورے ہو گئے۔ اب بولو 7 پورے ہو گئے کہ نہیں؟ قلب بھی ہو گیا، روح بھی ہو گیا، سر بھی ہو گیا، خفی بھی، اخفا بھی، نفس بھی، سلطان الاذکار بھی، 7 لطائف تو پورے ہو گئے۔ اب ہم جو 8واں کہتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ، اب بولو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب جب 7 کے ساتھ کا پیوند لگ گیا، ایک گانٹھ بدھ گئی، اور وہ گانٹھ بدھ کر ایک ہی طرح یکجا ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگے، تو پہلے صفاتی نام کا ذکر تھا، اب ذاتی نام کا ذکر ہے۔ اب 7 زمینیں بھی نیچے رہ گئی، 7 آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں، اور پھر 7 جنتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، عالم جبروت بھی نیچے، عالم لاہوت بھی نیچے، عالم ہاہوت بھی نیچے، بندے کا دل اس سے بھی اوپر عرش اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ بس سائیں کہتے ہیں نا طواف کرو، اب بولو تو صحیح، وہ سائیں پھر پہنچا دیتے ہیں کہاں؟ عرش اللہ تعالیٰ۔ پھر طواف، پھر فرمایا کہ اب روضہ یاتر پر حاضری دو۔ وہ پھر دل پرواز کرتا ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ قلب کی اتباع میں بندہ آ جاتا ہے، بندے کا دل، تو پھر وہ دل اللہ کے عرش کی سدرۃ المنتہا سے، اب بتائیں سدرۃ المنتہا سے آگے کون سا نبی گیا ہے؟ بولو نا، اللہ کے عرش تک کون گیا ہے؟ اب بولو نا، یہ تو بڑی معروف بات ہے، کون سا نبی گیا ہے اللہ کے عرش تک؟ براہ راست اللہ کا دیدار کس نے کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ ظاہری وجود کے ساتھ کس نے کیا؟ اب ہم ظاہری وجود سے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وجود کے ساتھ اللہ کا دیدار اس لیے کیا کہ آپ ظاہراً بھی سراپے نور تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ظاہری وجود کے ساتھ آپ نے کیا، تو غلام جب امتی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، آپ کی اتباع و فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور اس کے لطائف کی وہ ایک گانٹھ بچ جاتی ہے اتباع مصطفیٰ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کے ظاہر کو، تو یہ ظاہر تو پستی کا ہے نا، پھر اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جیسے حضور کو عرش پر بلایا ہے، اس کے باطن کو بلا لیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا ہوا 7 آسمان اور زمینوں سے اوپر، 7 جنتوں سے اوپر، 7 جہانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتا ہے۔ تو یہ دل ہی دل کے اندر انسان کو کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور اسے حضوری اللہ تعالیٰ کے عرش تک اور اسے حضوری بارگاہ مصطفیٰ تک نصیب ہو جاتی ہے۔ اب میں نے جو یہ آخری بات میں نے جو ابتدا کے اندر کہا تھا کہ ان الفاظ کو یاد رکھیے گا، اسی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ یاد ہے وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ حدیث پاک، جب میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں خود سنتا بھی ہوں اور خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب سلام امتی کہاں بھیجتا ہے؟ غور کریں، نماز میں۔ اب بولو، نماز میں بھیجتا ہے سلام کے نہیں؟ امام شرانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں، جب وہ نماز میں آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تو خود نماز میں اپنے کانوں سے حضور کا جواب سنتے ہیں۔ رب نے ایسا مقام بھی فرماتے ہیں دیا ہوا ہے اولیاء کو کہ جب وہ سلام بھیجتے ہیں، وہ جو حدیث مبارکہ میں خود سنتا ہوں اور خود اس غلام کو جواب دیتا ہوں، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو ایسا مقام بھی عطا کر دیتے ہیں کہ جب حضور جواب دیتے ہیں تو وہ خود سنتا ہے۔ اب وہ نماز مومن کی معراج ہوئی کہ نہیں؟ بولو، وہ نماز یہاں پڑھ رہا ہے، حضور سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، حضور اس کے باتوں کا، اس کے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اس کو جواب بھی دے رہے ہیں، وہ اپنا جواب حضور کو سلام پیش بھی کر رہا ہے اور جواب سن بھی رہا ہے، تو اس کی نماز کیسی نماز ہے؟ تو مقام فقر، فقیر کا مقام فقر، اور وہ مقام جہاں بندہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب سنتا ہے، اس میں 1,00,000 منزلیں ہیں۔ فقیر کا مقام فقر، میری باتوں کو یاد رکھنا، اور وہ مقام
جہاں بندہ خود اپنے کانوں سے حضور کا سلام کا جواب سنتا ہے، حضور سے باتیں کرتا ہے، وہ مقام اس کے اندر 1,00,000 منازل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلان کلمہ شریف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 1,00,000 جو منازل ہیں، وہ منازل کیسے طے ہوتی ہیں؟ مجھے 5 منٹ دیتے ہیں، وہ تھک تو نہیں گئے؟ حضور کی باتیں ہوں تو بندہ تھکنا تو نہیں نا چاہیے، زندگی تو لنگ جانی ہے، ساری رات ہم دنیاوی کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ یا میری ایک بات یاد رکھنا، مرنا سب نہیں ہے۔ یہ جو وقت، جس وقت ہم بیٹھے ہیں اور حضور کی باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں، جب موت کے بعد دیکھو گے تو اس سے اچھا وقت نہیں کپاؤ گے۔ اب وہ مقام فقیر کا مقام فقر، اور وہ مقام جہاں بندہ خود حضور کا جواب سنتا ہے، اس کے درمیان 1,00,000 منازل ہیں۔ اور وہ منازل امام شرانی فرماتے ہیں کہ وہ منازل سینکڑوں اولیاء نے، بلکہ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا سب کے سب اولیاء نے وہ منازل حضور پر کثرت سے درود و سلام سے پار کی ہیں۔ کثرت درود و سلام سے انہیں وہ منزلیں عطا ہوئی، اور وہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ جہاں سلام پڑھتے ہیں اب تو حضور سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب خود سنتے ہیں۔ تو اب وہ کیسے ملی؟ کثرت درود و سلام سے بہت سی ہستیاں ایسی بھی گزری جو 25,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ بہت سی ہستیاں ایسی بھی گزری جو 50,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے۔ بہت سی ہستیاں ایسی بھی گزری جو 80,000 مرتبہ روزانہ۔ بہت سی ہستیاں ایسی بھی گزری جو 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے۔ اس طرف آتے ہیں دوبارہ بعد میں۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا میرے مرشد پاک، ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ درود پاک ایک ماہ میں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت سی ہستیاں ایسی بھی ہیں جو 25,000، 50,000، 80,000، لاکھ مرتبہ بھی ایک دن میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ 25,000 مرتبہ یا 80,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بولو، وہ پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ وہ کرامتاً پڑھ جاتے ہیں۔ وہ طی لسانی انہیں عطا ہوتا ہے۔ ایک طی لسانی ہے، ایک طی مکانی ہے، اور ایک طی زمانی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور جنہیں حضور کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے وہ طی لسانی سے بھی اوپر، طی مکانی سے بھی اوپر، طی زمانی سے بھی اوپر، وہ کاغذ اور قلم سے ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کا 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا اس کرامت کا، اس معجزے کا، اس کرامت کا صدقہ انہیں عطا ہوتا ہے۔ جس طرح مولا علی گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، اور دوسری میں جب قدم رکھتے تو وہ ناس پر ہوتے۔ بولو، یہ بات جانتے ہو؟ وہ جو کرامت آپ کو نصیب تھی، جب وہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بولو، تو پھر وہ جو کرامت آپ کو عطا ہوئی اس کا صدقہ پا کر غلام بھی پھر ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ طی لسانی ہے، یہ بڑی ایک علمی بات ہے۔ تو پھر وہ 1,00,000 مرتبہ کیا، اگر یہ صدقہ نصیب ہو جائے تو وہ تو پھر 10,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لے گا۔ تو پھر فرمایا کہ کثرت درود و سلام سے یہ مقام بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے کانوں سے ظاہری طور پر سنتا بھی ہے، اور پھر ظاہری طور پر چہرے کی نگاہ سے حضور کو دیکھتا بھی ہے۔ امام شرانی فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے کہ جنہیں ایک لمحہ حضور کی زیارت، آپ کا چہرہ انور ایک لمحے کے لیے بھی جن کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس لمحے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔
فرماتے ہیں سونے دا چہرہ ایک لمحے واسطے بھی اگر ساری نگاہ تو اوجھل ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں اب ہم مسلمان ہی نہیں رہے. اب ہم اس بات کو دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, ہم خود کو مومن بھی کہتے ہیں, ہم خود کو سب سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں. وہ دیکھو ایسے اولیاء کو دیکھو جو ہر لمحہ حضور کو دیکھتے ہیں, اور سونے کی دید جب نصیب نہ ہو, آپ کا دیدار جب نصیب نہ ہو تو سمجھتے ہیں اس لمحے ہم مسلمان ہی نہیں تھے. تو فرمایا ایسے سے اولیاء بھی گزرے ہیں جو ہر لمحہ حضور کو دیکھتے. آپ کا تو نور کا سورج جو تھا, آپ کے حسن و جمال کا سورج تو بلند ہے نا, آج بھی بلند ہے, قیامت والے دن بھی بلند ہے. پہلے فرق یہ تھا کہ سورج بار تھا, جیسے چراغ, ایک چراغ روشن ہو اور سین میں رکھا ہو, گزرتا ہوا ہر خاص و عام دیکھ رہا ہے چراغ روشن ہے. پہلے یہ بات تھی کہ میں مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے, اب چراغ کو اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دیا گیا ہے. اب بس وہی دیکھتے ہیں جن کا ربط و رابطہ کمرے سے ہے. وہ آج بھی گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں سے تکتے ہیں, آج بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو جواب خود سنتے ہیں. آج بھی جب درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا حضور کی کچہری میں خود حاضر ہیں. اللہ پاک سے دعا کرے, اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے, ہماری تمام قصور خامیوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے, محشر کے عذاب سے, صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے, موت کی سختی سے بچا لے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما, اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہوں جسے تو پسند فرماتا ہے, ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا, آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا, آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم.